کیا گزرے گی؟ چھٹے امام کی آخری وصیت کیا؟ لا تنالو شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ، ہماری شفاعت ہر ایک کو ملے گی جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے، وہ ہماری شفاعت نہیں پائے گا، محروم رہے گا ہماری شفاعت سے۔ دیکھیے امام نے عقیدہ توحید کی بات نہیں کی، عقیدہ رسالت کی بات نہیں کی، عقیدہ امامت کی بات نہیں کی، عقیدہ ولایت کی بات نہیں کی، عزاداری کی بات نہیں کی، لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کی، محمد رسول اللہ کی بات نہیں کی، علی ولی اللہ کی بات نہیں کی، نماز کی بات آخر میں کہی، کیونکہ امام کو پتا میرا شیعہ مرتا مر جائے گا توحید نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا رسالت نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا ولایت نہیں چھوڑے گا، مرتا مر جائے گا عزاداری نہیں چھوڑے گا، فکر ہے نماز کے بارے میں کہیں یہ نہ چھوٹ جائے۔ چنانچہ ضرورت ہی نہیں ہے کہ توحید یا رسالت کے بارے میں مومن سے کہا جائے، ولایت اور امامت کے بارے میں مومن سے کہا جائے، یہ اپنی اولاد قربان کر دے گا، اپنا یہ عقیدہ ترک نہیں کرے گا۔ لیکن نماز میں کوتاہی، مستخفا بالصلاۃ، کہا نماز کو حقیر۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے نماز نہ پڑھنا، وہ تو بھائی جو نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کو حقیر سمجھتا، اس کے خیال میں نماز کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے اپنے دن کے 20 منٹ نکالے جائیں۔ 1454، تھوڑا حساب کتاب میں غلطی ہو تو ٹھیک کر لیجیے، 1454 منٹ ایک دن میں ملتے ہیں۔ 24 کو 60 سے ملٹیپلائی کریں، نہیں یہ تو راؤنڈ فیگر ہونا چاہیے، کہیں غلطی ہو گئی، 1450 منٹ ملتے ہیں، 1440 منٹ، 20 منٹ اللہ مانگ رہا، 25 منٹ، 17 رکعت نماز۔ 1440 منٹ میں سے 25 منٹ دن میں اللہ آپ سے طلب کر رہا ہے کہ صرف یہ 25 منٹ آ کے 17 رکعت نماز پڑھ جایا کرو، جو 1500 منٹ پر روز آنا آپ کو دے رہا۔ آج کی دنیا میں تھینک یو کا لفظ بہت رائج، کسی نے چھوٹی سی بھی ہماری خدمت انجام دی، ہم نے کہا تھینکس، ہم نے کہا تھینک یو، اور جو سانس سے لے کے ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا اور 1500 منٹ بھی دے رہا ہے، یہ نماز اس کا تھینک یو ہے، نماز پروردگار کا شکریہ ہے۔ ذرا مومن سوچے تو، چنانچہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے خیال میں سب سے یعنی بہت معمولی، لیکن امام نے لفظ تارک نہیں کہا، مستخف کہا۔ فرق کیا ہے؟ تارک یعنی جو نماز نہ پڑھے، اور مستخف کہتے ہیں پڑھ بھی رہا ہے لیکن اتنا معمولی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، نہ وضو صحیح ہے، نہ طہارت کا انتظام ہے، نہ ہی واجبات کو ادا کر رہا ہے، نہ ہی اسے پتا ہے کہ نماز میں کہاں پہ ٹھہرنا ہے، کہاں پہ حرکت کرنا ہے، وہ پڑھ رہا ہے بغیر اہمیت دیے ہوئے۔ بادشاہ کے پاس جانا، حکمران کے پاس جانا، بڑے کے پاس جانا، اگر اہمیت ہے اس ملاقات کی تیار ہو کے جائے گا، اور اگر کسی انتہائی نچلے درجے کے آدمی سے ملنے کے لیے جانا تو توجہ ہی نہیں ہوگی، جس طرح چاہے چلے جاؤ، لنگی اور بنیان پہن کے چلے جاؤ۔ اگر کسی نوکر سے ملنے جانا، کیوں؟ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی اہمیت ہے، 3 دن پہلے سے تیاری شروع ہو جائے گی۔ خالی اگر کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہے تو بیوٹی پارلر میں 2 گھنٹے مرد لگا کے آئیں گے، عورتوں کی جو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر نماز کی اہمیت ہے، کس کی بارگاہ میں جا رہے، کس کے سامنے جا رہے ہیں، تو نماز اس طرح پڑھی جائے گی کہ حماد ابن عیسیٰ میرے چھٹے امام کا ایک انتہائی قریبی صحابی ہے، کہا مولا ذرا مجھے برکت کی دعا دیجیے۔ امام نے کہا اللہ تجھے طول عمر عطا کرے اور کثیر الاولاد کرے، جو اس کی خواہش تھی۔ 110 سال کی عمر تھی، اور جب انتقال ہوا تو 150 سے زیادہ بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں زندہ تھے۔ لیکن ایک دن امام نے بٹھا لیا، اب یہ بات ہے ان کی جوانی کی، جوانی کا مطلب 40-45 سال والے، کہ ذرا 2 رکعت نماز تو مجھے دکھاؤ کیسے پڑھتے ہو۔ انہوں نے نماز پڑھی، امام نے کہا واہ ہو تیرے حال پر، ایک بندہ مومن 40 سال اللہ کی عبادت کرے اور اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا، کس طرح اللہ سے باتیں کرنا، واہ ہو تیرے حال پر۔ اس حالت میں مر گیا تو اللہ اپنی نظر رحمت کو ہٹا لے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتا
چوتھے امام کا جملہ جو نہیں پڑھتا تو اللہ نظر رحمت ہٹا لیتا ہے، یہ جملہ اپنی بیوی سے کہا تھا۔ اور چھٹے امام نے کہا پڑھتا ہے مگر لاپرواہی سے، مگر بے توجہی سے، مگر واجبات کا خیال کیے بغیر۔ چھوٹی سی مثال، عورت نماز پڑھ رہی ہے، بال نظر آ رہے ہیں، خاتون نماز پڑھ رہی ہے، کلائیاں نظر آ رہی، نماز پڑھی جا رہی ہے اور ہاتھ پہ وہ نیل پالش یا کیمیکل مہندی لگی جو پانی کو روک کے وضو کو غلط کر رہی ہے۔ یہ کیا؟ یہ ہے نماز کو اہمیت نہ دینا۔ تو جس پیغام کو، اچھا یہ تو بات درمیان میں آ گئی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آج اس عنوان پر یہ میرے آخری جملے تھے، اب اس کے حوالے سے دوسری باتیں آگے بڑھانا ہے، لیکن یہ جو آج کا موضوع یہ نہیں تھا، آج کا موضوع تھا کہ جو چیز آپ کو چھٹے امام کی زندگی میں بڑی نمایاں نظر آئے گی، اس سب کا سلسلہ آغاز کیا ہے چوتھے امام نے۔ ایک تسلسل، چوتھے نے بنیاد رکھی، پانچویں نے آگے بڑھایا، چھٹے نے اسے منزل کمال پہ پہنچایا، چاہے وہ نظام خمس ہو، چاہے وہ نظام مرجعیت ہو، چاہے وہ نماز